اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ میری بندی ہے یا یہ میرا بندہ ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ گناہ کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں میری بندی ہے یا یہ فلاں میرا بندہ ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ لائن اتنی خطرناک ہے نا، اگر آپ خود بھی اس پہ غور کریں کہ یہ میرا بندہ ہے اور میری بندی ہے، کیونکہ بندے سب اللہ کے ہیں اور اللہ نے سب کو پیدا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک آپ جیسے جاہلوں کا سوشل میڈیا پر ویڈیو بنانا ہے جو قرآن حدیث کی من مرضی کی تشریحات اور ایکسپلینیشن لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک کا کسی کام کے لیے منع کرنا ہمیشہ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا کہ وہ کام حرام کے درجے کا ہی ہوگا یا شرک کے دائرے کا بھی ہوگا۔ حدیثوں کے اندر بہت سارے حکم منع والے ہوتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام کو منع کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا درجہ بہت زیادہ سخت نہیں ہوتا، احتیاط کے طور پہ بھی منع کیا گیا ہوتا ہے، مکروہات کے طور پر بھی منع کیا گیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہر منع سے یہ نکلے گا کہ اس کا کرنا جائز ہی نہیں، ناجائز ہے یا شرک ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے بھی منع کیا، تو کیا کھڑے ہو کے پانی پینا بھی حرام ہو جائے گا؟ لہٰذا کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں تھا اور عرب والے جب عربی بولتے تھے تو یا عبادی یا عبدی کہتے تھے، اس کو نبی پاک نے ناپسند کیا کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے، اور یہ صرف مکروہ تھا کہنا، کوئی ناجائز یا حرام والا حکم نہیں تھا۔ اور اس بھائی نے اپنے ٹائٹل میں لکھ لیا دس از شرک، جبکہ اس حدیث کے اندر اس کا کوئی شرک سے تعلق نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ یہ شرک ہے، صرف اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ لیکن اس دور میں اگر ہم کسی کو یہ بولتے ہیں کہ جیسے بھائی میرے 5 بندے آج کام نہیں کریں گے یا میرے بندے فیلڈ پہ نہیں جائیں گے، تو اس بندے سے مراد میرے عبادت گزار کبھی بھی نہیں ہوتا، اس معنی کو کوئی نہیں لیتا، بلکہ اس سے مراد میرے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی لفظ کو اس سماج معاشرے کے اندر جس حیثیت سے بولا جاتا ہے وہاں اس کو اسی طرح سمجھا جائے گا، ہر اینگل میں شرک کا پہلو نہیں ہوتا۔ اس کی بہترین مثال آپ قرآن پاک سے دیکھ سکتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری لائن کے اندر وَرَحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ ہمارے رب ہماری مدد کر کافروں کے اوپر۔ تو یہاں پہ کسی کو جب یہ مولانا لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ ہم پہ رحم فرما اے ہمارے مولا، تو یہ لفظ مولانا اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن آج کل دنیا کے اندر مسجد کے امام کو بھی لوگ مولانا کہتے ہیں، تو کیا ان کو خدا سمجھ کے مولانا کہتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں۔ تو جس لفظ کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں، وہاں اگر کوئی خاص لفظ کسی خاص پرپس سے یوز ہوتا ہے اور جس پرپس میں وہ عام ہوتا ہے اس کو اسی میں سمجھا جائے گا۔ ہم جب مسجد کے مولانا کو مولانا کہتے ہیں اس سے مراد خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا نے قرآن میں خود کو مولانا کہا اس سے مراد وہ مسجد کا امام نہیں ہوتا۔ تو دوسری مثال حدیث پاک سے سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا جس پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہو، یعنی مہر والی انگوٹھی جو نبی پاک اسٹمپ کے لیے یوز کرتے تھے، محمد الرسول اللہ کہیں لیٹر بھیجنے کے لیے، تب نبی پاک نے دوسروں کو ایسی انگوٹھی بنوانے سے منع کیا، اور یہ عقل میں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی، لیکن اس منع والی حدیث آج کے دور میں اپلائی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر آج کوئی برکت کے لیے پہننا چاہے پہن سکتا ہے، کیونکہ آج وہ انگوٹھی کی کوئی مہر لگا کے کسی کے اندر کنفیوژن کریٹ ہی نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اب اسٹمپ اور مہر کا وہ زمانہ بھی نہیں ہے، اور نبوت بھی جو ہے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، کوئی نیا نبی بھی نہیں، لہٰذا اب اس کی معنی ہی اس دور کے اندر نہیں ہوگی، تو پہن سکتے ہیں۔ تو ان دو مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بولنے والا اس کو کیا بولتا ہے۔